سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟ لیکن سیر بتا دی گئی. جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو. کیا بات ہے؟ واہ 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 واہ، بہت اچھا. سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو. سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو. ہم بھی سیر کرتے، رسول اللہ نے بھی سیر کی. جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی. حضور کے سامنے دو چیزیں آئی، الگ الگ روایت ہے. موقع کی مناسبت سے دو چیزیں، مطلب چیز کا دن. حضور کے سامنے دو چیزیں، شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا. سیر ہے، سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا. دونوں میں سے جو چاہو پیو. اس لیے کہ آدمی جب سیر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی موج میں ہوتا ہے. آدمی جب حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بات کرو، سیر کے لیے نکلتا ہے اپنی کیفیت میں ہوتا ہے. سیر کے لیے نکلتا ہے اپنے انداز میں ہوتا ہے. سیر میں اچھے اچھوں کو پہچان سکتے ہو کہ کون کتنا متقی ہے. عام سفر میں پہچان میں آ جاتے ہیں تو سیر میں تو اور پہچان میں آتے ہیں. جب حضور کے سامنے رکھا گیا دودھ اور شراب، حضور نے شراب نہیں پیا، حضور نے دودھ پیا. جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا، شراب نہیں پیا. اگر شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس سیر میں نبی نے شراب نہیں پیا، دودھ پیا. بتا دیا میرے امتیوں، ہم سیر کے لیے نکلے، شراب چھوڑ کر دودھ پیا. تم بھی نکلنا، شراب کو ہاتھ مت لگانا. دودھ پیو تو جائز ہے، شراب پینے کی اجازت نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جامعہ عربیہ مدینۃ العلوم، جشن دستار بندی. سیر کرنے کے لیے گوا جاؤ، منع نہیں ہے. سمندر دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. یہ بھی ہمارے نبی کی سیر میں. حضور جا رہے تھے مسجد اقصی، حضور جا رہے تھے مسجد اقصی. ایک نے کہا میری طرف دیکھیں. میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، علماء جامع میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. میری طرف دیکھیں، حضور نے نہیں دیکھا. دوسرے نے کہا میری طرف دیکھیں، حضور نے نہیں دیکھا. تیسرے نے کہا میری طرف دیکھیں، نہیں دیکھا. حضور سیر تو کر رہے ہیں مگر ساتھ وہ نگاہ جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تعلیم امت کے لیے سیر بھی ہو رہی ہے، نظر نہیں بھٹک رہی ہے، نظر اپنے مقصد پہ لگی ہوئی ہے. جب مسجد اقصی پہنچے تو جبریل کا یا رسول اللہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے اس بڈھی کو نہیں دیکھا، اس بڑھیا کو نہیں دیکھا. وہ بڑھیا جانتے ہیں جو بن سور کر سن سور کی آئی تھی کون تھی؟ آپ نے نہیں دیکھا نا اس بڈھی کو. حضور نے میں نہیں دیکھی. اب وہ کون تھی؟ کون؟ وہ دنیا تھی. دنیا بڈھی ہو گئی ہے، بن سور کر آئی ہے بڈھی، آپ نے نہیں دیکھی. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی. پھر کسی نے کہا میری طرف دیکھیں، وہ یہودیوں کا دائی تھا، اگر آپ اس کی طرف دیکھتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. وہ عیسائیوں کا دائی تھا جس نے متوجہ کیا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ مجوسیوں کا دائی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت آتش پرست ہو جاتی. لیکن آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا. تو بھائیو، ہمارے مذہب میں سیر کرنا منع نہیں ہے، بلکہ سیر کے درمیان جو حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. گانے سنتے ہو وہ منع ہے، حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. اسلام کہتا ہے انجوائے کرو، حرام کام کرو. میں بار بار اس پہ کہہ چکا ہوں، عثمان غنی مالدار ہے، اپنے مال کی بنیاد پہ 2 بار جنت خریدی. اور حضرت عثمان نے ایسی جنت خریدی کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے وہ جنت ہی میں داخل ہوگا.
یہ مال کی برکت. وہ مال اگر مسجد میں دو, مدرسے میں دو, ماں باپ پہ خرچ کرو, بھائی بہنوں پہ خرچ کرو, غریب غریب مسکینوں پہ خرچ کرو, لیکن اگر مال کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ, فرعونی سوچ ہو, نمرودی سوچ ہو, ہارونی سوچ ہو. اب تھوڑا غور کرو, میں جو کہہ رہا تھا, ماحول بن چکا, تھوڑا اچھا ماحول بن گیا, تھوڑا پورے کا ماحول بن گیا. ایک تقریر کے بعد ہمارے بھائی حضرت علامہ طاہر حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ تیرا ہی ہوتا ہے کہ سے پوچھتا ہے. تو میں نے کہا میں کیا بولوں, اس لیے کہ میں تو ایک ہی کے لیے مجمع سینکڑوں کا ہو, ہزاروں کا ہو, اور صورت کے طور پہ لاکھوں کے بچے بھی میں نے بولا ہے, بولتا ہوں, لیکن بولتا ہوں ایک ہی کے لیے, بس ایک ہی کے لیے. تو کتنا ہی شور کر لو, اس ایک تک میری آواز پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور وہ ایک ہے تیرا اللہ, اور وہ ایک ہے اس ایک کا ایک گنبد خضرا کا من, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی ہے. آپ سننا بھی چلائیں, ڈسٹرب کریں, میں ڈسٹرب نہیں کرتا, کیونکہ میری توجہ اس ایک کی اور ایک کے ایک کی طرف ہے نا. لیکن آپ اگر آپ کی توجہ بھی ہو جائے تو آپ کے ساتھ میری بھی بگڑی اور میرے ساتھ آپ کی بگڑی بن جائے. اور میں خوش ہوں, مراد آباد کے تو جوانی پہ لوگ بہت اچھا ہوتے ہیں, اچھا جمع ہوتے ہیں. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, اس میں فضل الفاضل, فخر الاماثل, علامہ سید معین الدین مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. حضرت علامہ مفتی اجمل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اسلاف نے محنت کی ہے, ان کے لگائے ہوئے پودوں کو ہم پانی دینے کے لیے آتے ہیں, اس سے زیادہ ہماری اوقات. اگر اسلاف نے پودے نہ لگائے ہوتے تو ہم کبھی بھی ان پودوں کو پانی دینے کا شرف حاصل نہیں کرتے. اس لیے آئے ہو سن لو, ہو سکتا ہے اس فقیر بے نوا کی آواز اللہ دل میں اتار دے تو تمہاری بھی بگڑی بن جائے, میری بھی بگڑی بن جائے. یہ مال 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 میں ڈوبے ہو تو قبول کرو, 5 کروڑ کا بنگلہ ہو, 10 کروڑ کا بنگلہ ہو, جتنا بھی پلنگ ہو, ساگوان کا بناؤ, اس کا بناؤ, اس کا بناؤ. ڈاکٹر کہتے آپ جیسے آپ کی جان کو خطرہ ہے, صحیح کہنا, وہ بنگلہ چھوڑ کر ہاسپٹل میں آتے ہو. دیکھو جی اللہ کیا امتحان ہے, اور وہ ہاسپٹل ہمارے لیے کرائے کا ہو, کرائے کا ہو. بہت سمجھتی آتی, تھوڑی سی دولت آ جاتی, پیر زمین پہ نہیں, دولت دینے والے خدا کو بھول جاتے, عزت ملتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے, عزت دینے والے خدا کو. بھائیو سوچو نا سر, میرے جوانوں سے خاص جوانوں سوچو, تم قوم کا مستقبل ہو, تم ہی ہماری قوم کا سرمایہ ہو. دولت کے نشے میں فرعونی سوچ مت پیدا ہو, بیمار پڑو گے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے. نمبر 1, اللہ کا پہلا امتحان کرائے کی ریٹ پر آ کے پڑ گئے, جس کا کرایہ 5,000 ہے, 10,000 ہے, 25,000 ہے, اتنا بھی مہنگا کرایہ ہے, لیکن ہے وہ بیڈ کرائے کا. نمبر 1. نمبر 2, بنگلہ کتنا بھی بڑا ہے, لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل کا 10 بائی 10 یا 20 بائی 20 سے زیادہ کا